وہ حد سے سمجھتا ہوں وہ بتلاتا ہوں. نماز پڑھنے والے آپ کو ملیں گے، نماز کو دین سمجھنے والے آپ کو ملیں گے. روزے رکھنے والے آپ کو ملیں گے، روزے کو دین سمجھنے والے آپ کو ملیں گے. قرآن کو دین سمجھنے والے پڑھنے والے آپ کو ملیں گے. اور دین سے زیادہ اہم جو چیزیں ہیں ہم نے اس کو عام کر دیا، جس وجہ سے ہمارے معاملات میں ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے. یہ بگاڑ برے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ فساد برے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، اچھے لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جو اچھے لوگ اچھا کام چھوڑ دیں. ایک آدمی جنگل میں گیا کسی کام کے سلسلے میں، یا کوئی چیز جاتا ہے، وہاں دیکھا ایک آدمی مسلح بچھا کر بیٹھا ہے. میں نے پہلے کہا میں نماز سے انکار نہیں کرتا، دین ہے، لیکن نماز میں دین نہیں ہے. بات سیدھی سی، اگر آپ کو سمجھ آئے یا نہیں. یہ داڑھی دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے. کیا اگر کوئی اپنی داڑھی کا کیا میں دین دار ہوں بس جو الٹے کام کرتا رہے؟ نماز میں دین ہے، نماز دین میں ہی نماز ہے، لیکن نماز میں سارا دین نہیں کہ نماز پڑھتا ہے جو سارے الٹے کام کرتا ہے دین میں دین دار ہوں، یہ نہیں ہے. مسلح بچھا کر بیٹھا ہے، خشک لکڑی سامنے مسلح کے سامنے گاڑی ہوئی ہے. جو آدمی آیا اس نے دیکھا، پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا جی میں اللہ کا بندہ، اللہ کو میں یہاں بیٹھا ہوں. پھر کیوں بیٹھا ہے؟ یہ لکڑی کیا ہے؟ مسلح کیا ہے؟ تو کون ہے؟ اس نے کہا یہاں بیٹھا ہوں میں عبادت کروں گا جب تک یہ خشک لکڑی یہ سبز و شاداب نہیں ہوگی، تو تازہ نہیں ہوگی، اس وقت تک میں عبادت نہیں چھوڑوں گا. بڑا متاثر ہوا، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، بڑا اچھا نیک آدمی ہے. اس نے کہا جو میں یہ کام میں بھی کروں، کیونکہ آپ بھی کوئی کام بھی کرتا ہے دوسروں کو دعوت ہوتی ہے، ایک زبان کی دعوت ہوتی ہے، عمل کی دعوت ہوتی ہے. بڑا متاثر ہوا، اس نے مسئلہ بچھا دیا، وہ لکڑی خشک لکڑی کا جو ہی مسئلہ بچھایا لکڑی گاڑی ہی تھی، ساتھ ایک آواز تھی کسی نے، وہ فلانا اللہ کے بندے میں نے لکڑیاں باندھی ہیں، یہ تو مجھے اٹھوا دو. جو پہلے بیٹھا تھا نا، جو بعد بھی آیا، اس نے کہا میں تو ابھی آیا ہوں، میں ابھی مسلح پہ چلا بھی نہیں ہوں، نہ نفل پڑھی ہے نہ ذکر اذکار کی ہے. تو پہلے بیٹھا ہے، پتہ نہیں کتنے گھنٹوں سے بیٹھا ہے، کتنے دنوں سے بیٹھا ہے، کتنے مہینوں سے، کتنے سالوں سے بیٹھا ہے. میں ذرا عبادت کر لیں تو ذرا نفل تو اٹھوا لیں. اس نے کہا میں تو نہیں جانتا میری عبادت میں خلل آتا ہے، اگر میں گیا تو میری نفل رہ جائے گی، میں گیا تو میری تصویر رہ جائے گی، میں گیا تو میرا ذکر اذکار رہے گی. میں تو نہیں جانتا، میں نے تو بس یہاں بیٹھنا ہے. جو بعد میں آیا تھا، ابھی نیا مسلمان تھا نا، کچا مسلمان تھا، اس نے کہا چلو یار ابھی پہلے عبادت شروع نہیں کی، پہلے وہ کام تو کرو. جب وہاں گیا تو دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے، ضعیف آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، لکڑیاں اس کے وزن سے زیادہ ہے. وہ کہتا ہے یار جس طرح عبادت اللہ کے نبی کی سنت ہے، کسی مسلمان کا بوجھ اٹھانا بھی تو نبی کی سنت ہے. اگر یہ دین ہے تو وہ بھی دین ہے نا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمزور خاتون کی گرچی سب پہ اٹھائی تھی، جو سارے واسطہ علیہ السلام کو عجیب عجیب الفاظ پہ بولتی رہی، تو نبی کی سنت پہ میں عمل کر لوں. اس نے کہا بابا تو کمزور ہے، لکڑیاں زیادہ ہے، تو نہیں اٹھا سکے گا، یہ میرے ساتھ پہ رکھ، کہاں تو نے جانا ہے، میں تجھے چھوڑ کے آتا ہوں. جہاں جانا تھا اس بابے نے، کمزور آدمی نے. اس عمر میں وہی آدمی کام کرتا ہے نا جو محتاج ہو، ضرورت مند ہو، اس کی نہ پہ جو واپس پہنچا، واپس آیا تو بعد میں جو لکڑی گاڑنے والا تھا، جو لکڑی اٹھانے والا تھا، اس کی لکڑی سب شدا ہو گئی. جو پہلے بیٹھا تھا، جو کئی گھنٹوں سے، کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے، وہ ویسے کا ویسا رہا. معلوم کیا ہوا؟ معلوم کیا ہوا؟ اصل انسان وہ ہے، اصل مومن وہ ہے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کا خیال کرے. میں نے بارہا کہا، بارہا کہتا ہوں، اگر تیری عبادت میری عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت ساری انسانیت کی عبادت کرے. ایک پڑھنے میں خاتم المعصومین پیغمبر کا ایک سجدہ، ایک پڑھنے میں پھر بھی پیغمبر کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. موضوع اور تک چل جائے گا، ورنہ میں آپ کو حدیث کے حوالے سے بتلاتا کہ نبی کے سجدے میں کتنی طاقت ہے. انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، لیکن اتنا سمجھ مسلمان دوست، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر بیت اللہ کے سجدے کو چھوڑتے ہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر مسجد نبی کے سجدے کو چھوڑتے ہیں. میں تو سوال کی دنیا میں اللہ کے پیغمبر سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے پیغمبر مکہ کی گلیوں میں آپ کیا لینے کے لیے جاتے ہیں؟ طائف کے بازار میں آپ کیوں جاتے ہیں؟
مکہ چھوڑتے کیوں ہیں آپ؟ بدر کے میدان میں کیوں جاتے ہیں؟ احد کے میدان میں کیوں جاتے ہیں؟ یہ مسلمانوں دوسرے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے